عقیدہ جہنم پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے عذابوں کے سامان موجود ہیں۔ دوزخی لوگوں میں سے جن لوگوں کے دلوں میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور دوسرے بزرگوں کی شفاعت سے جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ مسلمان کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ کچھ دنوں تک اپنے گناہوں کی سزا پا کر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہاں البتہ کفار و مشرکین ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے اور طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار رہیں گے اور ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ عقیدہ جنت بھی بنائی جا چکی ہے اور اس میں طرح طرح کی نعمتوں کا سارا سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما رکھا ہے۔ جنتیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کسی طرح کا کوئی رنج و غم ہوگا۔ ان کی ہر خواہش اور تمنا کو خدا بند قدوس خدا بند کریم پوری فرمائے گا اور وحشت کے باغوں میں قسم قسم کے میوے اور طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ نہ کبھی وہ جنت سے نکالے جائیں گے نہ مریں گے۔ عقیدہ شرک اور کفر کے گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ان کے علاوہ دوسرے چھوٹے بڑے گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ عذاب دینا اس کا عدل ہے اور معاف کر دینا اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر اپنا فضل فرمائے، آمین۔ ضروری ہدایت۔ پیاری بہنوں اور عزیز بھائیوں، تم قیامت کی ہولناکیوں اور جنت و دوزخ کی نعمتوں اور عذابوں کا مختصر حال جان چکے۔ یقین کرو اور ایمان رکھو کہ ہم کو اور سب کو یہ دن دیکھنے ہیں، لہٰذا خدا کے لیے دنیا کے عیش و آرام میں پڑھ کر آخرت کو مت بھول جاؤ۔ صرف خوراک، پوشاک، زیورات، مکانات اور دنیاوی راحت و آرام کے سامانوں ہی کی فکر میں دن رات مت رہا کرو بلکہ آخرت کی زندگی کا بھی کچھ سامان کرو اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال اور عبادتیں کر کے آخرت کے سامان تیار کرو اور جہنم کے عذابوں سے بچنے اور جنت کی نعمتوں کے پانے کی تدبیریں کرو۔ دنیا آنی فانی ہے، یاد رکھو کہ ایک دن بالکل ہی ناگہاں اور اچانک ملک الموت تمہارے پاس آ کر یہ فرما دیں گے کہ اے شخص، تیرے گھر میں ہزاروں من اناج رکھے ہوئے ہیں مگر اب تو ان میں سے ایک دانہ بھی نہیں کھا سکتا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے
पानियों के मटके भरे हुए रखे हैं, मगर अब तू इन पानियों का एक कतरा भी नहीं पी सकता। तेरे घर में हजारों लाखों रुपये पड़े हुए हैं, मगर अब तू उनमें से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकता। अब तू कुछ बोल भी नहीं सकता। उठकर अब तू चल भी नहीं सकता। ये कहकर एकदम मलिकुल मौत रूह कब्ज़ करने लगेंगे और उस वक्त तुम कुछ भी ना कर सकोगे। सोचो कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा और तुम उस वक्त किस कदर अफसोस करोगे और पछताओगे कि हाय काश मैं तंदुरुस्ती और सलामती की हालत में कुछ इबादतें और खैरो खैरात कर लेता, मगर अब इस पछताने और अफसोस करने से क्या फ़ायदा। इसलिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मलिकुल मौत के आने से पहले जो कुछ आमाले सालिहा और सदका व खैरात कर सकते हो वो करके कब्र और दोज़ख के अज़ाबों से बचने का सामान कर लो और जन्नत में जाने और बहशत की नेमतों के पाने के ज़रिए बना लो, वरना बहुत अफसोस करोगे और उस वक्त अपने उलमाए इकराम को याद करोगे कि हमारे उलमाए दीन बिल्कुल सच कहते थे। काश हम उनकी नसीहतों को मान लेते तो हमारा भला हो जाता। इसलिए फिर कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि वास्ते हक के ना ऐसी राह चल, हश्र के दिन जिससे हो तुझको खलल। नेकियों में सुस्त है, बदियों में चुस्त है, छोड़ इन बातों को तौर अपने बदल। कब्र में रहने की भी कुछ फिक्र कर, ऊंचे ऊंचे या तू बनवाए महल रोशनी का। कब्र में सामान कर है महेश बेकार ये शमआ व कनौल। आकिबत बन जाए ऐसे काम कर, जल्द इन दुनिया के फंदों से निकल। माल व दौलत सब धरे रह जाएंगे, काम आएगा वहाँ तेरा अमल। हाय तू बोता है कांटे हर तरफ, किस तरह पाएगा तू जन्नत के फल। 100 बरस जीने की तुझको आस है, खड़ी सर पर तेरी अजल। उम्र कटती है गुनाहों में तेरी गार में, गिरता है तू जल्दी संभल।